تمہید اسلامی تقویم جسے ہجری تقویم بھی کہا جاتا ہے چاند کے چکر پر مبنی ہے یہ تقویم اسلامی عبادات روزوں اور دیگر دینی مناسبات کے تعین کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے ہجری سال کی ابتدا مہاجر رسول کی مدینہ ہجرت سے منسوب ہے اور یہ مہینہ چاند کی گردش کے مطابق 12 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ہر مہینے کے اپنے مخصوص نام تاریخی واقعات اور دینی اہمیت ہے اس دستاویز میں ہم اسلامی مہینوں کی ترتیب ہر مہینے کی خصوصیات اور خاص طور پر ذوالقعدہ کے مہینے کا علمی فقہی اور تاریخی مقام بیان کریں گے فہرست مضامین 1 اسلامی مہینوں کی کل فہرست 2 حریم مہینے 4 مقدس مہینے 3 ہر مہینے کی مختصر وضاحت محرم الحرام صف ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب الم رجب شعبان المعظم رمضان المبارک شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ 4 ذوالقعدہ کا تاریخی پس منظر 5 ذوالقعدہ کی فقہی حیث عید 6 ذوالقعدہ کے اہم واقعات 7 ذوالقعدہ میں عبادات اور مستحبات 8 ذوالقعدہ کا روحانی اور معاشرتی مقام 9 اخت تامیہ 10 اسلامی مہینوں کی کل فہرست اسلامی سال کے 12 معنی درج ذیل ہے 11 محرمہ الحرام 12 صفر 13 ربیع الاول 14 بیع الثانی 15 جمادی الاول 16 جمادی الثانی 17 رجبہ المرجب 18 شبانہ المعظم 19 رمضانہ علم برک 20 شوال 21 ذوالقعدہ 22 ذوالحجہ ان مہینوں کا دورانیہ ہر ایک چاند کے چکر تقریباً 29.5 دن کے مطابق تقربہ اوادن پر مشتمل سال بناتا ہے 2 حریم مہینے 4 مقدس مہینے اسلامی کیلنڈر میں 4 مقدس مہینے ہیں جنہیں حرام کہا جاتا ہے یہ مہینے درج ذیل ہیں محرم الحرام 1 مہینے رجب الم رجب 7 مہینے ذوالقعدہ 11 مہینے ذوالحجہ 12 مہینے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ 4 مہینے مقدس قرار دیے گئے ان مہینوں میں جنگ و جدل کی ممانعت اور امن و امان کی ترجیح کا خصوصی حکم ہے 3 ہر مہینے کی مختصر وضاحت محرمہ الحرام اولین مقدس مہینہ اور ہجری سال کا پہلا مہینہ اومن عاشورہ 10 محرم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ منایا جاتا ہے اور اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے سفر دوسرا مہینہ جس کے بارے میں کچھ آرا میں مصائب و مسائل کا احتمال بیان کیا گیا تاہم کوئی قطعی حرمت عبادت مخصوص نہ ربیع الاول تیسرا مہینہ جس میں نبی کریم کی ولادت 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے میلاد النبی کے موقع پر مجالس ذکر اور نعت خوانی ہوتی ہے ربیع الثانی چوتھا مہینہ جسمیم زیادہ تر روایتی عبادات معمول کے مطابق جاری رہتے ہیں جمادی الاول 5واں مہینہ جس کا نام جمادی اس لیے پڑا کہ سردیوں میں پانی جم جاتا تھا جمادی الثانی 6واں مہینہ سردیوں کا دوسرا حصہ رجبہ الم رجب 7واں مقدس مہینہ جس میں جنگ کی سخت ممانعت ہے بعض روایات میں اس میں عبادات اور خصوصی روزوں کا ذکر بھی ملتا ہے شبانہ المعظم 8واں مہینہ جس کے وسط میں شب برات 15 شعبان کی اہمیت ہے نبی کریم اپنے اصحاب کو شعبان کے روزے رکھنے کی ترغیب دیتے تھے رمضانہ المبارک 9واں مہینہ اور سب سے عظیم مہینہ جس میں واجب روزے تراوی اعتکاف اور قرآن مجید کی نازل ہونے کی رات لیلۃ القدر شوال 10واں مہینہ جس میں عید الفطر 1 شوال منائی جاتی ہے اور شوال کے 6 روزے روزہ رکھنے کا ثواب حزب 11واں مہینہ جس کی تفصیل آگے بیان ہو ذوالحجہ 12واں مہینہ جس کا نام حج سے منسوب ہے اس میں حج فرض ہے اور عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ ہوتی ہے 4 ذوالقعدہ کا تاریخی پس منظر ذوالقعدہ کا لفظ انقاد کے معنی ٹھہرنے آرام کرنے سے مشتق ہے کیونکہ اس مہینے میں مکہ مکرمہ کے لوگوں کا حج کے لیے تیار ہونے سے پہلے معمول کے کاموں میں آرام ہوتا فہم مکہ سے پہلے یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے جنگ و جدل سے وقفے کا مہینہ تھا اسما میں قبائل اسلحہ ڈال کر ستیز سے دستبردار ہو جاتے تھے اور امن کا ماحول ہوتا تھا اسی بنا پر یہ ایک مقدس مہینہ قرار پایا 5 ذوالقعدہ کی فقہی حیثیت فقہی طور پر ذوالقعدہ کو مقدس مہینے میں شمار کیا جاتا ہے 4 مقدس مہینوں میں جنگ اور قتل کی ممانعت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا نوے ان دوے الشائعورن اندے الوین اسنیا عشر شعرا لفن اوتے آبن الوین اوم خلقے السو مویتن وائلرزم نیا اربے حرام التوب 36 امام شافی اور دیگر فقہا کے مطابق اسما میں جنگ و جدل کی پاداش گنا عظیم ہے اور امن برقرار رکھنا افضل ہے روزوں کا حکم
اگرچہ ذوالقدہ میں روزوں کا کوئی مخصوص حکم اور روایت گرچہ بالغیر رمضان کے فرض روزے کے علاوہ نہیں، مگر بعض علماء کے نزدیک اشتہار سنت تک نوافل کے تحت ایک دو روزے رکھنا مستحب سمجھا جاتا ہے۔ 6 ذوالقدہ کے اہم واقعات۔ غزو الحنین۔ اتفاقنا یہ غزوہ 4 ہجری میں ذوالحجہ میں ہوئی، لیکن اس کی تیاری اور واقعات ذوالقدہ کی تیاریاں کے دوران مرتب ہوئے۔ اساس اصحاب کسا وال چھوٹی آیت کے نزول کے منسوب واقعات۔ بعض روایات کے مطابق شعبان کے آخری شب اور ذوالقدہ میں پیش یا اتفاقن حج فہم مکہ کے بعد پہلا حج 8 ہجری میں ذوالحجہ کے بعد ادا کیا گیا، لیکن اس کی آمدگی ذوالقدہ سے شروع ہوتی تھی۔ 7 ذوالقدہ میں عبادات اور مستحبات۔ نماز تطوع شب و روز نفلی نمازیں خصوصاً سلامتی اور امن کے لیے ادا کرنا مستحب ہے۔ روزہ بعض روایت میں ایک دو روزے رکھنے کی ترغیب ہے، مگر مستقل روایت نہیں۔ دعائیں اور استغفار۔ ذوالقدہ کا ماحول سکون اور توبہ کے لیے موزوں ہوتا ہے، پس کثرت استغفار اور دعا و تسبیح سے دل کو منور کرنا افضل ہے۔ صدقہ و خیرات۔ پہلے سے حج و عید الاضحیٰ کے اخراجات جمع کرنے کے لیے صدقات جاری کرنا بھی شریعت کے مطابق ممدوح ہے۔ 8 ذوالقدہ کا روحانی اور معاشرتی مقام۔ ذوالقدہ مسلمانوں کو جنگ سے وقفہ اور امن و امان کی اہمیت کا شعور عطا کرتا ہے۔ اس مہینے میں لوگ اپنی دنیاوی اور دینی ذمہ داریاں نیا زاویہ عطا کر کے انجام دیتے ہیں۔ معاشرتی ہم آہنگی۔ یہ مہینہ قبائل اور مذہبی فرقوں کے درمیان امن و سلامتی کی علامت رہا ہے۔ مسلمان اس سے سبق لے کر قوت تحمل اور رواداری کو فروغ دے سکتے۔ روحان سکون۔ عالمی ہنگاموں سے قطع نظر ذوالقدہ ایک ایسا مہینہ ہے جہاں عبادت اور دنیاوی مصروفیات میں توازن قائم کر کے روح کو تسکین ملتی ہے۔ حج کے عظیم فریضے کی تیاری اس مہینے سے شروع ہوتی ہے، جس میں کفارہی اور مالی تیاری کے ساتھ ساتھ معنوی صفائی بھی ضروری ہے۔ 9 اختتامیہ۔ اسلامی تقویم کے مہینوں میں ذوالقدہ ایک مخصوص مقام رکھتا ہے۔ یہ مہینہ امن، استراحت اور تیاری کا مہینہ ہے۔ جنگوں اور نزاعات سے وقفہ لینے کا حکم اس کی ممتاز خصوصیت ہے۔ فقہی اعتبار سے یہ ایک مقدس مہینہ ہے جس میں امن و امان اور عبادات کے ذریعے روحانی ترقی ممکن ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ذوالقدہ کی اہمیت کو سمجھ کر اس میں امن و سکون کے پیغام کو عام کریں اور حج کے فریضے کی بہترین تیاری کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ ماقدمہ۔ اسلامی تقویم قمری قمروں کی گردش اور چاند کے مراحل پر مبنی ہے، جو پیغمبران اسلام کے اکٹی اور سہل کے مطابق وضع کی گئی۔ یہ تقویم نہ صرف مسلمانوں کے لیے عبادات و تہوار کے لیے رہنما ہے، بلکہ انسانی تاریخ اور ثقافت میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں 12 مہینے ہیں۔ ہر مہینہ چاند کے عمر اور چاند نظر آنے یا اس کے نہ نظر آنے پر منحصر ہوتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد اسلامی مہینوں کی ترتیب بیان کرنا اور 12 مہینوں میں سے ذوالقدہ کے مقام و اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالنا ہے۔ اسلامی مہینوں کی تاریخی پس منظر۔ اسلامی قمری مہینوں کا آغاز بسط نبی سے قبل عرب قبائل کی جانب سے چاند کی گردش کے مطابق ہوتا تھا۔ یہ مہینے عربی زبان میں رکھے گئے ناموں کی وجہ سے آج تک وہی نام استعمال ہو رہے۔ خلفائے راشدین نے رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق ہجری تقویم کو رسمی طور پر سن ہجری 1 یعنی 16 جولائی 622 سے شروع کیا۔ اس دور سے قبل مہینوں میں کبھی ضعف، کثرت قلت کے ساتھ مہینوں کا اضافہ کمیشن ہوتا تھا، لیکن اسلامی تقویم میں مستقل 12 مہینے مقرر کر دیے گئے۔ اسلامی مہینوں کی ترتیب: 1 محرمہ الحرام، 2 صفرا الصفر، 3 ربیع الاول، 4 ربیع الاخر ثانی ربیع، 5 جمادی الاول، 6 جمادی الاخر ثانی جمادی، 7 رجبہ المرجب، 8 شبانہ المعظم، 9 رمضانہ المبارک، شوالہ المکرم، 11 ذوالقدہ، 12 ذوالحجاتون۔ مہینوں کی گردش ہر سال عیسوی کیلنڈر کے مقابلے میں تقریباً 30 دن پیچھے ہوتی ہے، اسی لیے رمضان کا مہینہ ہر 3 دہائی کے بعد سال کے تمام موسموں میں آتا۔ ذوالقدہ کا مہینہ ذوالقدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، جو شوال کے بعد اور ذوالحجاتو سے پہلے آتا۔ حیاس کا نام ایقاد سے نکلا ہے، جس کے معنی او رکنا، او ٹھہرنا کہ ہیں، کیونکہ یہ مہینہ جاہلیت کے زمانے میں جنگوں کے لیے وقف نہ ہوتا تھا۔ اسلامی تاریخ میں 4 مہینے حرام مہینے کہلاتے ہیں، جن میں جنگ و جدال منع تھا۔ ذوالقدہ بھی ایک احرام مہینوں میں سے ہے،
جس کی وجہ سے اس کی اہمیت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے ذوالقعدہ کا مقدس مقام حرام مہینوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے سورت توبہ میں 4 مہینے حرام اور مقدس قرار دیے ہیں جن میں جنگ کرنا ممنوع ہے محرم رجب ذوالقعدہ اور ذوالحجۃ ذوالقعدہ جنگ سے اجتناب کا مہینہ ہے جس سے مسلمانوں میں اتحاد اور سلامتی کا پیغام جاتا ہے حج کی تیاری ذوالقعدہ وہ مہینہ ہے جب مسلمان حج کے لیے جاناش روئے کرتے ہیں خاص طور پر ابتدائی دنوں میں احرام باندھ کر خود کو حج کے مناسک کی تیاری میں مصروف رکھتے آواز ماں کی فضیلت میں جسمانی اور روحانی پاکیزگی اور نیت کی صفائی شامل ہے دعائیں اور روزے اس مہینے میں نوافل عبادات خصوصی دعائیں اور نفلی روزے بہت ثواب کے حامل عوامام بحال دیں اور امام النووی رحمۃ اللہ مہم اللہ نے اپنی کتب میں ذوالقعدہ کے روزوں کے بڑے ثواب کا ذکر کیا ہے اگرچہ احادیث میں مخصوص روزے آنے کا بیان کم ہے ذوالقعدہ کے اہم تاریخی واقعات ایک فہن خیبر یہ مرکہ ربیع الاول میں تو ہوا مگر مسلمانوں کی تیاری اور منصوبہ بندی ذوالقعدہ میں ہوئی جس سے یہ مہینہ حکمت عملی اور عزم کی علامت بنا دو مبادرت حج صحابہ کرام نے اس مہینے میں حج کی جانب روانگی شروع کی جو بعد میں اسرا ہجرت کے طور پر یاد یا صلح حدیبیہ کی تیاریاں اگرچہ صلح حدیبیہ ذوالحجۃ میں ہوئی اس کی منصوبہ بندی ذوالقعدہ میں شروع ہوئی جس نے مسلمانوں اور قریش کے مابین امن کی بنیاد رکھی ذوالقعدہ میں عبادات و اخلاقی اسباق احرام باندھنا حج و عمر کے مناسک کی تیاری کے لیے احرام مرحلے میں نیت کی اہمیت اور اللہ سے قربت کا احساس بڑھتا ہے نفلی روزے مسلمان ذوالقعدہ میں خصوصاً ہفتہ بھر کے نفلی روزے رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں جیسا کہ رواں حدیث میں منقول ہے کہ نبی نے شعبان اور رمضان کے درمیان کے دنوں میں زیادہ روزے رکھے دہائی تکبیر بعض ممالک اور علاقوں میں ہر جمعہ کو خصوصی دعائیں اور تکبیرات کی جاتی ہیں جو ذوالقعدہ کی فضیلت کو بڑھاتی اور ذوالقعدہ کا سماجی اثر ہوتا ہے ذوالقعدہ کے مان حرام ہونے اور جنگ سے اجتناب کے فلسفے نے اسلامی معاشرے میں فرقہ واریت کے خاتمے امن و امان اور بھائی چارے کو فروغ دیا اسلامی قبائل کے درمیان صلح معاشرے کی تقریبات ہوتی تھیں جس سے انسانیت کو یکجا کرنے کا پیغام جاتا تھا موجودہ دور میں بھی امن کانفرنسز اور بین المذاہب مقابلوں کے لیے ذوالقعدہ کے دن چاہے جاتے ہیں تاکہ اسلام میٹھے پیغام کو دنیا تک پہنچایا جا سکے اختتام کلمہ اسلامی تقویم کے مہینے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر ہیں تاکہ انسان زندگی کے مراحل کو منظم کرے اور ہر ماہ کے اہداف کے مطابق اپنی عبادات و معاملات انجام دے ذوالقعدہ بتاؤ 11واں مہینہ اور 4 مہینوں میں سے حرام مہینہ ہونے کے ناطے مسلمانوں کے لیے روحانی سکون اور قربانی تیاری کا الف پیغام ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی فضیلت کو پہچانیں نوافل عبادات اور اخلاقی اسباق سے اپنی زندگی کو مزید بہتر بنائیں